السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہاول نگر اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد احمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں محبوب کالونی میں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک دکھ بھری کہانی۔ اس وقت میرے ساتھ محمد اقبال موجود ہے اور یہ انتہائی سفید پوش انسان ہے۔ ان کا 17 سالہ بیٹا جو محمد علی ہے وہ گزشتہ 1 سال سے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ مزید ہم ان سے بات کریں گے کہ والد محمد اقبال میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جی چاچا جی بتائیے گا، یہ کب سے اس محمد علی کو بیماری لاحق ہوئی ہے؟ تقریباً 1 سال سے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا، 1 سال سے اس کو بیماری لاحق ہوئی ہے، علاج کروانے کی کوشش نہیں کی یا کروایا ہی نہیں ہے؟ کراچی، بہاولپور، لاہور جنرل ہاسپٹل، بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل، یہ 3 ہاسپٹل میں گیا ہوں، لیکن انہوں نے علاج پورا صحیح نہیں کیا میرے بیٹے کا، اور میں 13-14 لاکھ روپیہ لا چکا ہوں۔ جو مکان سی وہ بھی بیچ کے لاتا، 6 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہوں میں۔ اچھا آپ نے مکان تھا اپنا، کل سرمایہ وہ بھی آپ نے خرچ کر دیا اور 5-6 لاکھ روپے کا اور مقروض ہو گئے۔ آخر یہ کیا وجہ، کیا سٹارٹ میں ایسی بیماری پیش آئی تھی انہیں؟ وہ دماغ میں رسولی بتائی ہے، دماغ میں رسولی بتائی، انہوں نے آپریٹ کرنا ہے۔ آپریٹ بہاولپور والا نے کیا، شنٹ پا دیا، انہوں نے بھیج دیا کراچی، جا کے شواما لوا لو۔ شواما گئے، اتنے لوان گئے، انہوں نے کہا بایوسی رپورٹ نہیں آپ کے پاس، آپ جائیں لاہور جنرل ہاسپٹل۔ جنرل ہاسپٹل میرا بیٹا جناب ٹر کے گیا اپنے پیروں سے، انہوں نے یہ حال کر کے بھیج دیا۔ اینڈ تے بتاتے ہیں جی 55 لاکھ روپیہ اس کا آپریٹ کا ہوگا۔ میں کہا ٹھیک ہے 55 لاکھ کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ میں کہا اس کی کوئی گارنٹی دو، کوئی گارنٹی کوئی نہیں، لا علاج کر کے انہوں نے گھر بھیج دیا۔ اچھا اس سے پہلے یہ ماشاءاللہ ٹھیک تھے، کتنے عرصے سے یہ ایسے ہی اسی چارپائی پہ پڑے ہیں؟ یہ تقریباً 8 ماہ ہو گئے۔ اچھا 8 ماہ سے ان کی خوراک کیا ہے، کیا کھاتے پیتے ہیں ابھی؟ یہ بس دودھ دیتے ہیں، جوس دیتے ہیں، اور دوائی ہے جو میڈیسن چل رہی ہے، تقریباً اس کی 3500 روپے کی ڈیلی کی چل رہی ہے۔ اچھا جی ناظرین، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں محمد اقبال، یہ انتہائی سفید پوش انسان ہے اور ان کی ڈیلی کی جو میڈیسن ہے وہ بھی 3500 روپے کی ہے۔ مزید بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا، لاسٹ ٹائم آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، کتنا انہوں نے کہا کہ اس پہ خرچہ آئے گا جو اس کا علاج معالجہ بالکل ٹھیک ہو سکے گا؟ تقریباً جی جنرل ہاسپٹل والوں نے تو مجھے 55 لاکھ مانگا تھا، میں کہ گارنٹی دو، 55 لاکھ کا گیا، میں کہ گارنٹی دو، کہتے گارنٹی نہیں ہے گی، اور میرے پاس نہ پیسے تھے نہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ اچھا آپ نے 15-16 لاکھ روپے جو خرچ کر دیا ہے لیکن علاج پھر بھی نہیں ہو سکا، اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں لکڑی کا کام، فرنیچر کا کام کرتا تھا، لیکن اس ٹائم کچھ نہیں، میرا بیٹے کی وجہ سے بند ہے 8-9 ماہ کا، اور بیٹی بھی جوان ہے، اس کی شادی کرنی تھی لیکن نہیں، بیٹے کی وجہ سے میں نے بیٹھا ہوں گھر پہ بلا مزدور۔ اچھا ٹوٹل بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے ٹوٹل بچے جی 3 تھے، ایک بچی کی شادی کر دی، ایک بچی تھی، ایک بچہ میرے پاس ہے۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکلوتا ان کا بیٹا ہے اور 17 سال ان کی عمر ہے، اور یہ انتہائی سفید پوش انسان ہے اور یہ فرنیچر کا یہ کام کرتا تھا، اور تقریباً ان کا کہنا کہ 8 ماہ سے میں کوئی کام نہیں کر رہا، چونکہ میں اپنے بچے کے اوپر اس کو میڈیسن دلوانے اور اس کو علاج معالجے کے لیے جگہ جگہ چیک کرواتا ہوں، کوئی 50 لاکھ تو کوئی 55 لاکھ روپے کی بتا رہا ہے اور گارنٹی پھر بھی نہیں دے رہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا، حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں میرے بیٹے کا علاج ہویا جائے۔ اور میں شوکت خانم ہاسپٹل میں گیا تھا، وزیر اعظم کا جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل، اس کے ادھر گیا تھا، وہ ڈاکومنٹ لے گیا تھا، وہ کہتے یہ مریض ایسا نہیں ہم لیتے، انہوں نے جواب دیا، میں واپس آ گیا۔ امید اچھا ایسا مریض نہیں لیتے، کیا انہوں نے بائی ریٹن لکھ کے دیا آپ کو کہ ایسا مریض ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے ہم نہیں لیں گے۔ جو عالم ہے، یہ دکھ بھری کہانی ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی دل کانپ رہا ہے کہ ان کے جو بیٹے کی حالت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کے بیٹے کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور یہ سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہے ہیں، اور ان کا روزانہ کی بیسس پہ 3500 روپے کی جو میڈیسن وہ ان کی خرچ ہوتی ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے دھکے کھائے ہیں، بہاولپور لے گئے ہیں، کراچی لے گئے ہیں، ملتان لے گئے ہیں، لاہور لے کے گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر علاج تو دور کی بات وہ جلدی سے انہیں ایڈمٹ بھی نہیں کر رہا۔ تو ان کا یہ پرزور مطالبہ ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان ان کی آپ بات سن لے، ان کی آپ داد رسی کر دے
آپ اگر ان کی داد رسی کر دیں گے تو حکومت میں ایسے بہت سے سسٹم ہیں جس سے اس چھوٹے سے جو 17 سالہ محمد علی کی زندگی دوبارہ روٹین کے مطابق بحال ہو جائے گی، اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، شادی کب کرنی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی؟ بیٹی کی جی بیٹی ہے، بیٹی کی شادی کرنی سے میرا بیٹا صحیح ہو جاتا تھا، بیٹا میرا صحیح ہو جاتا، میں کر دیتا تھا قربانی والے مہینے میں شادی کر دیتا، لیکن میرے پاس ان گنجائش نہیں ہے، جب تک بیٹا نہ صحیح ہو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اب آپ کام نہیں کر رہے، 3500 روپیہ روزانہ کا لگتا ہے، کہاں سے انکمنگ آ رہی ہے؟ بس دوست ہیلپ کر رہے ہیں، دوست جو میرے ہیلپ کر رہے ہیں، ڈاکٹر خالد شفیق صاحب ہے۔ دوستوں نے مزید کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ ایسے کرتے رہیں گے۔ جی وہ انہوں نے کیا کیا، جتنے جو کہ ہے کرتے ہیں، روز مجھے بھی نہیں ہاتھ پھیلایا جاتا، میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا ہوں، جو اندر گانے میری ہیلپ کرتے دوائی دے دیتا ہے یا کوئی دے دیتا ہے چپ کر کے لے لیتے ہیں۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے محمد اقبال کی بات سنی، یہ سفید پوش انسان ہے، یہ عام طور پہ مانگ بھی نہیں سکتا، یہ بھی کسی مسیحا کا منتظر ہے، مسیحا کا منتظر ہے، اور ان کا یہ پرزور مطالبہ ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے، جو وزیر صحت ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے، ان کے ساتھ تو ان کا مطالبہ ہے ہی ہے کہ حکومت ہمارے بیٹے کا علاج معالجہ کروائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کی مخیر حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ مخیر حضرات بھی دل کھول کر تعاون کرے، اور آپ یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی ایسا برا وقت اور یہ منظر کسی کو دیکھنے کو نہ ملے۔ محمد علی جو سانسیں بھی ہیں وہ بھی گن گن کے سانسیں لے رہا ہے، اور اس کے بھی باقاعدہ انہیں ایکسپینس دینے پڑ رہے ہیں، اور نہ یہ جی سکتا ہے اور نہ یہ مر سکتا ہے۔ ان کا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے بیٹے کی جو اکلوتا بیٹا ہے اس کی علاج معالجہ کے لیے حکومت سپورٹ کرے تو کچھ بھی ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے، اور ان کا مخیر حضرات سے بھی یہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ مخیر حضرات بھی ان کے ساتھ جو وہ اپنا تعاون برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان کا جو ہم ٹیلی فون نمبر بھی اپنی سکرین پہ شیئر کریں گے، جتنے بھی مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ کریں، اور جتنی بھی حسب تفریق ہو سکتی ہے اس کو آپ ان کے اکاؤنٹ میں شیئر کریں تاکہ اس کی کم از کم حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ان کی حکومت سے تو ان کی بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را حکومت اگر نوٹس لے لے تو مخیر حضرات بھی بے شک ان کی مدد نہ کرے۔ تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد رفیق کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔